والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الإسلام، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر سعادتوں اور رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے. دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں، گناہ بخشوائے جا رہے ہیں، سعادت سے جھولیاں بھری جا رہی ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہوں نے آج اس حال میں صبح کی ہے کہ ان کا رب ان پر راضی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے جنہوں نے اس حال میں صبح کی کہ ان کے رب نے انہیں بخش دیا، ان کا رب ان پر راضی ہے. درس قرآن مجید میں سورہ مبارکہ الحدید اس کی آیت نمبر 19 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج چند گھڑیاں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کروں گا: عزت مسلم اور سوشل میڈیا. اس دور میں جن آزمائشوں میں اور فتنوں میں ہم مبتلا ہوئے، ان میں ایک آزمائش میڈیا کا فروغ بھی ہے، سوشل میڈیا ہے. اس کے حوالے سے اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ غیر تربیت یافتہ اور کچے ذہن کے لوگ اگر سوشل میڈیا استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں. کوئی پختہ کردار کا مالک ہو اور تربیت یافتہ ہو، وہ انٹرنیٹ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تربیت یافتہ ہو، اسے پتہ ہو کہ اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور نقصانات سے میں نے بچنا کس طرح ہے. تربیت یافتہ آدمی ہو اور پختہ کردار کا مالک، کمزور کردار والا نہ ہو، پختہ ذہن، پختہ کردار ہو، تو پھر کوئی نیٹ سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر غیر تربیت یافتہ قوم اور کچے ذہن کے نوجوانوں کے ہاتھ میں نیٹ دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، اور نیٹ تو استعمال ہو رہا ہے بعض لوگوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے
عزت اچھالنے کے لیے بعض لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے تہمتیں لگا رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں پہ لعنت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کو وہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو اور فکر آخرت نہ ہو، اگر کوئی نیٹ کو استعمال کرے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر لے گا۔ جب تک فکر آخرت اور خوف خدا دل میں نہ ہو، اسلام عزت نواز دین ہے اور اسلام عزتوں کا محافظ ہے۔ اسلام عزتیں عطا کرتا ہے اور اسلام عزتوں کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام کسی کی عزت سے کھیلنے کی اور اسے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل فیس بک استعمال کرنے والے اس پر عمل کر سکتے ہیں، وہ تو عیب کو تشہیر کر رہے ہیں، اور پردہ ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ پہلے کبھی میں یہ حدیث بیان کرتا تھا جب ابھی تک نیٹ نہیں آیا تھا، تو ایک جملہ میرے ذہن میں آتا تھا کہ اگر ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے تو ہمارے پیٹ میں وہ بات ٹھہرتی نہیں جب تک ہم 10 بندوں کو بتا نہ لیں۔ ہمیں چین ہی نہیں آتا جب تک کسی کا عیب لوگوں کو سنا نہ لیں۔ لیکن آج سوچ رہا ہوں کہ یہ جملہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جب تک ہم 10 بندوں کو سنا نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا، ہمارے پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں، کیونکہ اب تو فیس بک، اب تو انٹرنیٹ اور میڈیا کا جو دور ہے، اس میں حالت یہ ہے کہ ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے 10 بندے نہیں، اب تو جب تک ہم 1000 بندے کو پوسٹ نہ کر لیں، وہ بات پہنچا نہ لیں، ہمیں چین نہیں ہوتا۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا، اللہ اس پردہ ڈالنے والے کے عیبوں کو چھپائے۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ کسی میں عیب نہیں، ہم اس کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے بہتان لگا رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک تصویر مجھے کسی دوست نے دکھائی اور مسئلہ پوچھا کہ امریکہ کا صدر کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور اس نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا دیکھیں جی انہوں نے، مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ امریکی حکمران کو بوٹ پہنا کر کعبہ شریف لے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ سراحتاً جھوٹ تھا، امریکی صدر تو مکے گیا ہی نہیں، اس نے کعبے کا طواف کیسے کرنا ہے یا مکے کیسے داخل ہونا ہے؟ وہ تو ہے ہی غیر مسلم، غیر مسلم تو مکے داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک جھوٹی پوسٹ کسی نے چڑھائی اور بغیر سوچے سمجھے ہم اسے آگے شیئر کر دیں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بعد آگے پہنچا۔ کسی نے آپ تک جھوٹی پوسٹ پہنچا دی ہے تو آپ تحقیق کے بغیر اس کو آگے کیوں شیئر کرتے ہیں؟ آپ پہلے خود تو تحقیق کر لیں کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ عزت مسلم، ایک مسلمان کی عزت، اسلام تو ایک انسان کو بحیثیت انسان کی عزت بخشتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اولاد آدم کو تکریم بخشی، اولاد آدم کو ایک عزت عطا فرمائی۔ جہاں تک انسانیت کے حقوق ہیں وہ اسلام غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے۔
لیکن جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اب اس کی عزت محض انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے سینے میں جو ایمان ہے اس کا تقاضا ہے کہ مومن کی عزت۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی مسلمان کی عزت کر رہے ہیں تو کس کی عزت کر رہے ہیں؟ کلمے کی عزت کر رہے ہیں۔ وہ کلمہ جو اس کے دل میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کی عزت ایمان کی عزت ہے۔ دل کے کانوں سے ایک حدیث مبارکہ سنیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے سامنے اس کے بھائی کی، اس کے دوست کی، اس کے جاننے والے واقفکار کی غیبت کی گئی، کسی نے کہا کہ وہ تو تمہارا واقف ہے، تمہارا دوست ہے، وہ تو جھوٹ ہے، غیبت کی گئی، اس کی طرف کوئی عیب منسوب کیا گیا، سننے والے نے صرف اتنا کہا کہ وہ تو ایسا نہیں، صرف اتنا کہا، آگے اور کوئی صفائی نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، تم کہہ رہے ہو وہ بددیانت ہے، وہ تو ایسا نہیں۔ اب جس نے اپنے بھائی کی پس پشت عزت بچائی، جب یہ کہا کہ وہ ایسا نہیں، تو یہ لفظ بول کے اس نے کیا کیا؟ عزت بچائی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے پس پشت اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت بچائی ہے، کان حقا علی اللہ ان یؤتیہ من النار، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا نام جنتیوں میں، سبحان اللہ، کان حقا علی اللہ ان یؤتیہ من النار، صرف اس وجہ سے اب اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت بچا رہا ہے، میں اسے دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالوں۔ عزت مسلم بچانے سے جنت مل جائے، ایک مسلمان کی عزت کا خیال رکھنے سے جنت مل جائے، اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت بچائی۔ ایک حدیث مبارک ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے اور آپ منع نہیں کرتے، بات وہ خلاف غیبت کر رہے ہیں یا عیب موجود ہے لیکن غیبت کر رہے ہیں، اور آپ سن لیتے ہیں، تو ایک درجے میں آپ بھی غیبت کرنے میں شامل ہو، ایک درجے میں تو آپ بھی غیبت کرنے میں شامل ہو۔ اس لیے چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرے تو ہم خود جنت حاصل کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچائیں۔ جو آیات میں نے خطبہ میں پڑھی، ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی ہیں کامل سچے، وہ صدیق ہیں۔ صاحب المعانی نے دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں اور کامل ایمان والے، اور جن کے اعمال ان کے ایمان کے مطابق شریعت مطالعہ کے عین مطابق تھے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں، وہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہ لوگ صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے نزدیک وہ شہداء ہیں۔ بعض نے تو والشہداء عند ربہم اس کو الگ حکم میں لیا ہے، لہم اجرہم ونورہم، کہ یہ شہیدوں کا اجر اور نور اللہ کے ہاں موجود ہے، اور بعض نے والشہداء کو پچھلی آیت کے ساتھ ہی ملاتے ہوئے کہا جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کی بارگاہ میں انہیں صدیق لکھا جاتا ہے اور شہید لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پہ ہم شہید کا لفظ ان لوگوں کے لیے بولتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے،
جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور یہاں تو صرف ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہ صدیق ہیں اور وہ شہداء ہیں اللہ کے نزدیک. تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں جو شہداء کا لفظ آیا ہے اس سے مراد مقتول فی سبیل اللہ نہیں، وہ شہادت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی گواہی دینے والے. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. تو وہ لوگ جو صرف گواہی دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. ہر مسلمان چلتا پھرتا گواہ ہے اسلام، کہ اسلام سچا ہے. قرآن مجید میں قیامت کے دن جب پہلی امتیں انکار کریں گی کہ ہمارے نبیوں نے تو دین پہنچایا ہی نہیں ہم تک، اس وقت حضور کی امت کو گواہ بنا کے پیش کیا جائے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو یہاں شہداء کا جو لفظ آیا ہے گواہ کے معنی میں کہ اے رسول اللہ کے غلاموں تمہیں گواہ بنا کے پہلی امتوں پر کھڑا کیا جائے. تو یہ بھی ایک درجہ ہے شہادت کا. شہداء گواہی دینے والے. اب میری پہلی گفتگو سے اس کا کیا تعلق ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے فرمایا کہ فلاں شخص اہل ایمان کی برائی کرتا ہے، عزت پر حملہ کرتا ہے اپنی زبان سے، تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ تم منع کیوں نہیں کرتے اور تم اسے برا کیوں نہیں سمجھتے؟ تو مخاطبین نے کہا کہ ہمیں تو اپنی عزت کا بھی خیال ہے، وہ بندہ بڑا منہ پھٹ ہے، ہم اسے روکیں گے پہلے وہ ایک کی مذمت کر رہا ہے، بےعزتی کر رہا ہے، وہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے گا، ہمارے خلاف بھی زبان کھولے گا. ہم تو اپنی عزت بچا کے خاموش ہیں، اس لیے ہم اسے روکتے نہیں یا اس کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتے. اور سنے حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تمہیں شہداء میں کھڑا کیا جائے؟ یعنی جو دنیا میں حق بات کی گواہی دے گا قیامت کے دن اسے شہداء میں کھڑا کیا جائے. اور جو قیامت کے دن حق بات کی گواہی نہیں دے رہا اسے شہداء علی الناس ان لوگوں میں کھڑا نہیں کیا جائے. اس لیے حق بات کی گواہی دینے سے قیامت کے دن درجہ شہداء مل رہا ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے. مسلمان کی عزت پر حملہ ہو آپ اس وقت صرف اتنا کہہ دیں کہ وہ تو ایسا نہیں، اس کی عزت بچانے میں صرف اتنا کردار ادا کر دیں کہ وہ تو ایسا نہیں ہے. تو جس نے مسلمان کی عزت بچانے میں یہ تھوڑا سا کردار ادا کیا ہے اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے. مسلمان زندہ ہو اس کی عزت پر حملہ ہو اس کا کیا مقام ہوگا، جبکہ ہمارا دین تو مردوں کی بھی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے. جس کی روح جسم سے نکل گئی، ایک مسلمان زندہ ہے چل پھر رہا ہے، آپ اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کا دل دکھے گا، وہ پریشان ہوگا، لیکن اب تو میت ہے، اب تو روح نکل چکی ہے. اسلام نے اس وقت بھی عزت کا حکم دیا. مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. سواری پہ جا رہے ہو روک لو، بیٹھے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ مسلم شریف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی اذا رأیتم الجنازہ فقوموا ومن تبعها فلا يقل حتى تعرض
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور جو لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہوں، حضور فرماتے ہیں جب تک میت زمین پہ نہ رکھی جائے اس وقت تک کوئی شخص بیٹھے نہ. جب تک میت نہیں رکھی گئی زمین پہ، جب تک میت ابھی کندھوں پہ ہے تو کوئی بیٹھے نہ. یہ کس کی عزت ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے اور حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ. حضرت ثوبان فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. حضور نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ سواریوں پہ آ رہے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں، تم کیوں سواریوں پہ آ رہے؟ سمجھے حدیث پاک کا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں، تم کیوں سواریوں پہ آ رہے ہو؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں. اور اس سے بھی مسلمان میت کی عزت و تکریم کا حکم مل رہا کہ جب میت لے کے چل رہے ہوں تو ساتھ پیدل چلنے کی بھی برکت. ایک دوست پوچھنے لگے کیا فرشتے بھی آتے ہیں؟ جب ہم میت لے کے چلتے ہیں تو کیا فرشتے بھی آتے ہیں؟ یہ جو حضرت ثوبان والی روایت ہے اس میں حضور نے فرمایا ان سواروں سے جو سواریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے چلے تھے جنازہ پڑھنے، تو حضور نے فرمایا فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو سائل نے کہا کیا فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں؟ میں نے کہا ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں جن میں اس چیز کا بیان ہے جب مسلمان کی میت اٹھائی جائے فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ. فرمایا جب سعد بن معاذ کی روح جسم سے پرواز کرنے لگی 70,000 فرشتے میرے اس غلام کے استقبال کے لیے. شاہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے میرے اس غلام کو سلام کرنے کے لیے، میرے اس غلام کے استقبال کے لیے آئے ہیں. فتحت لہ ابواب السماء، اور اللہ نے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے. تحرکت لہ العرش، عرش خوش ہو رہا ہے کہ ایک پاکیزہ روح اس کی طرف آ رہا ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مسلمان فوت ہو روح نکلے تو اس وقت بھی فرشتے حاضر ہو. پھر میت لے کے چلنا. ایک سوال یہ ہے کہ میت کاندھوں پہ اٹھا کے چلنے کی فضیلت تو ہے، بڑی فضیلت ہے حدیثوں میں، لیکن کیا کبھی حضور نے خود بھی کسی میت کو کاندھا دیا؟ تو یہ صحابی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی میت اٹھائی گئی، ان کا جسم مبارک اٹھایا گیا، خود اللہ کے رسول نے اپنا کاندھا اس عمل کو سنت بنا دیا. خود حضور نے دوش مبارک دیا. اور پھر جب حضور چل رہے ہیں کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پورا پیر نہیں زمین پہ رکھا، صرف انگلیاں ایڑیاں اٹھائی ہوئی. یا رسول اللہ کیا سبب ہے آپ پورا پیر نہیں زمین پہ رکھ رہے؟ فرمایا آج اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں، میرے دائیں بائیں اتنا ہجوم ہے فرشتوں کا کہ میں پورا پیر بھی نہیں زمین پہ رکھ سکتا. اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب ہم میت لے کے چلتے ہیں. اور حضور نے ان سواروں سے فرمایا جو سواریوں پہ بیٹھے ہوئے تھے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں، تم کیوں سواریوں پہ بیٹھے؟ اس سے بھی تکریم میت، مسلمان مردے کی عزت. اب اگر مسلمان مردے کی اتنی عزت ہے تو جب وہ دنیا میں زندہ ہے اس وقت اس کی کتنی عزت ہوگی. حدیث مبارکہ ہے میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قبر کے اوپر بیٹھنا اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر کے پاس
آگ کے انگارے پڑے ہوئے ہوں اور ان پر بیٹھنے سے تمہارے کپڑے جلیں اور ان کی تپش تمہارے بدن تک پہنچے تو تم آگ کے انگاروں پہ بیٹھ جانا، قبر کے اوپر نہ۔ یعنی قبر کے اوپر بیٹھنے سے، وہ جگہ جہاں مسلمان دفن ہے اس مٹی کے اوپر، قبر کے اوپر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم آگ پہ بیٹھ جاؤ جس سے کپڑے تو جلیں، حرارت جسم تک پہنچے، لیکن مسلمان کی قبر کی عزت کرنا اس کے اوپر نہ ہو۔ مشکاہ شریف میں حدیث مبارکہ ہے، عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر، میں ایک قبر پہ کونی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں، صرف ٹیک لگائی، متکئا علی قبر۔ عمر بن حزم کہتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر، حضور نے مجھے دیکھا اس حال میں کہ میری کوہنی جو ہے وہ ایک قبر کے اوپر ہے۔ فقال لا تخزِ صاحب ھذا القبر، حضور نے فرمایا اس قبر والے کو اذیت نہ دو، اس قبر والے کو اذیت نہ دو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلام جہاں میت کی عزت کا درس دیتا ہے وہاں اس کی قبر کی عزت، اس کی قبر کا احترام۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ جس میں واضح مفہوم و عزت مسلم والا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات، جو لوگ دنیا سے چلے گئے اب انہیں گالی نہ دو، جو لوگ دنیا سے چلے گئے اب ان کی مذمت نہ کرو، ان کی عیب نہ بیان کرو۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو فوت ہو گئے ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کے محاسن بیان کرو، ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کے اندر جو عیب تھی ان کو بیان کرو۔ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کرے، مومن فوت ہو جائے حکم یہ ہے اس کے عیب نہ بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو، تو جب مومن زندہ ہو۔ اسلام عزتوں کا محافظ، اسلام عزتیں عطا بھی کرتا ہے اور عزتیں بچانے کا بھی درس دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک غسان کا شہنشاہ والی غسان جبلہ بن احم کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اس وقت ایک غریب مسلمان وہ بھی کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اس غریب کا پیر جبلہ بن احم کے پیر پہ آ گیا، بعد نگاہ اس کے لباس پہ آیا، کپڑے پہ آیا، پیر کے ساتھ پیر نہیں ٹکرایا، صرف جبلہ بن احم کا لباس جو تھا کچھ کپڑا زمین کے ساتھ گھسٹ رہا تھا، اس پہ پیر آ گیا ایک غریب مسلمان کا۔ جبلہ بن احم رکا، اس نے اس غریب کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ یہ چونکہ بادشاہ تھا، اپنے ملک کا حکمران تھا، اقتدار کے نشے میں تھا، غریب کے چہرے پہ تھپڑ مارا، لیکن غریب طاقت نہیں رکھتا تھا کہ جواب دے، وہ رک گیا اور دل سے ایک آواز اٹھی کہ اگر میں طاقت رکھتا تو میں اپنی عزت بچاتا، میں تمہیں جواب دیتا، اگر میں بھی امیر ہوتا، میں بھی صاحب منصب ہوتا، مجھے بھی دنیا کی دولت حاصل ہوتی یا منصب حاصل ہوتا تو آج میں تجھ سے بدلہ لیتا، میں اپنی عزت میں تجھے حملہ نہ کرنے دیتا۔ تھپڑ کھا کے وہ غریب خاموش ہو گیا۔ بات پہنچی حضرت فاروق اعظم تک، آپ تشریف لائے، جبلہ بن احم کو بلایا، فرمایا کیا تم نے اس غریب مسلمان کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ بن احم نے کہا مارا ہے۔ فرمایا کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا اس کا پیر آ گیا میرے لباس میں۔ آپ نے فرمایا اس کا گناہ کیا ہے، کس کی وجہ سے تو نے اس کو سزا؟ اس نے کہا صرف یہی کہ اس کا پیر آ گیا میرے لباس میں۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت فاروق اعظم پوڑا ہاتھ میں لہرا، آپ کھڑے ہو کے پوڑا لہرا رہے ہیں اور اس غریب سے کہتے ہیں آگے بڑھ،
اور تو بھی اس حکمران کو تھپڑ مار جس طرح اس نے تجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ آگے بڑھا، والی غسان نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کیا ایک غریب مسلمان کی عزت کے لیے آپ حکمران کے چہرے پہ تھپڑ مروائیں گے؟ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، میری عزت اور اس غریب کی عزت میں فرق ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں آئے، فرمایا کیا کہتے ہو؟ تو بادشاہ اور یہ غریب اور عزت میں فرق ہے؟ الاسلام سوا بینکما، اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ اگر بادشاہ عزت والا ہے تو غریب بھی عزت والا ہے۔ فاروق اعظم کی حکومت میں آج یہ غریب بدلہ لے گا اپنی عزت کا۔ تو نے حرم کعبہ میں اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، فاروق کے عدل کا تقاضا یہ ہے آج یہ غریب تیرے چہرے پہ تھپڑ مارے۔ اسلام عزتوں کا، آج بڑا طبقہ غریب طبقے کو تو جانوروں کی طرح سمجھتا ہے، یہ کسی عزت کے لائق ہی نہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، علامہ اقبال نے اسرار الرموز کے اندر ایک ترک بادشاہ کا واقعہ لکھا، مراد اس کا نام تھا، شاہ مراد، اور ایک معمار کا ہاتھ اس نے کاٹا، مسجد بنوائی، بعد نے کہا کہ کچھ تعمیر ایسی تھی بادشاہ کو پسند نہیں آئی، کوئی دیوار ٹیڑھی بن گئی، بادشاہ کو پسند نہیں آئی۔ بادشاہ نے جلاد کو بلایا، کہا اس معمار کا ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد نے ہاتھ کاٹ دیا، معمار کا ہاتھ، معمار نے ہاتھ سے ہی دیواریں بنانی ہے، ہاتھ سے کام کرنے، ہاتھ کٹ گیا۔ معمار چلا گیا قاضی کے پاس، قاضی نے بادشاہ کو بلا لیا اور بادشاہ بغیر علم و حجت قاضی کے دربار میں آ گیا۔ اس دور میں میڈیا بھی اتنا نہیں تھا کہ لوگ ڈرتے ہوئے آ جائیں، تو کون سا ڈر تھا جو شاہ مراد کو لے آیا قاضی کے سامنے۔ قاضی نے بات سنی بادشاہ کی بھی اور اس غریب مزدور کی بھی، معمار کی بھی بات سنی، تو بات سن کے اب قاضی نے فیصلہ دیا، اس نے کہا بادشاہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، تم نے ظلم کیا ہے، ایک معمار کا ہاتھ کاٹا ہے، اب تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بادشاہ تو اقتدار کے نشے میں، تو وہ جلال میں آتا، کہا میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قاضی بھی جلال میں آ گیا۔ علامہ اقبال نے ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، اس قاضی نے کہا، اس نے کہا عبد مسلم کم طرز احرار نیز، خونے شاہ رنگین تر از معمار نیز، عبد مسلم کم طرز احرار نیز، اس کو تم غریب سمجھ کے اور عام معمار سمجھ کے اور خود کو بادشاہ سمجھ کے یہ فیصلہ نہ کرو کہ اسلام کا قانون تمہارے اوپر نافذ نہیں ہوگا۔ خون شاہ رنگین تر از معمار نیز، جو خون اس کے ہاتھ سے نکلا تھا آج تیرے ہاتھ سے بھی خون نکلے گا، تو تجھے پتا چلے گا ہاتھ کٹوائیں تو اذیت کیا ہوگی۔ بادشاہ کا خون مزدور کے خون سے زیادہ رنگین نہیں کہ بادشاہ کو تو چھوڑ دیا جائے اور غریب جرم کرے تو اس سے بدلہ لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس وقت قاضی نے قرآن کی آیتیں سنائی، اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، لہذا قصاص لیا جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں جب بادشاہ نے قرآن کی آیات سنی، چون مراد آیت محکم ہے، آیت محکم شنید، دست خیش از پیرہن باہر کشید۔ جب بادشاہ نے قرآن کی محکم آیات سنی تو اپنا ہاتھ باہر نکالا، دست خیش از پیرہن بیرون کشید، اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ قاضی سے قرآن کی آیتیں سن کے بادشاہ نے ہاتھ رکھ دیا، کہا قاضی صاحب میرا ہاتھ بھی کٹوا۔ اقبال کہتے ہیں جب مراد بادشاہ نے اپنا ہاتھ رکھے نا قاضی کے سامنے کہ میرا ہاتھ کٹوا دیں، اقبال اس وقت کہتے ہیں سطوت آئین پیغمبر نگر، آؤ دیکھو
پیغمبر اسلام نے جو قانون دیا ہے اس کا روب ستوتی آئین پیغمبر نگر. آؤ دیکھو پیغمبر اسلام نے جو انصاف کا قانون دیا ہے، جو ایک غریب کی عزت بچانے کا قانون دیا ہے، اس کا روب کیسا ہے کہ بادشاہ نے اپنا ہاتھ نکال کے رکھ دیا، میرا ہاتھ کاٹ دے. اس غریب معمار کا دل بسیج گیا. اس غریب معمار نے کہا میں بادشاہ کو معاف کر دوں. اگرچہ بادشاہ کو معافی مل گئی لیکن اسلام کے قانون نے تو بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اسلام غریبوں کی عزتوں کا محافظ. اسلام کے نزدیک جس طرح امیر عزت والے ہیں، غریب عزت والے. ہمارے ہاں عزت کا معیار ہی بدل گئے. دولت، منصب، یہی عزت کا معیار بن گیا ہے. لیکن قرآن مجید نے عزت کا معیار تقوی کو بنایا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں نے آپ کے سامنے آج جو چند ایک احادیث اور تاریخی واقعات بیان کیے، ان سے مقصود یہ تھا کہ ہم اس دور میں، افراتفری کے دور میں، بھیڑ کے دور میں، جبکہ بھیڑ ہے، افراتفری ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، کہیں کسی مسلمان کی عزت کو برباد کر کے قیامت میں رسوا نہ. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات میں ہے، آپ فرماتے ہیں تیرے دوسرے کبیرہ گناہ حشر میں معاف ہو جائیں گے، لیکن کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا. یہ حضرت خواجہ خواجگاں کی ملفوظات. فرمایا آج اس سے معافی مانگ، یا پھر حشر کے میدان میں اگر اس نے تجھے معاف کیا تو معافی ملے گی. گناہ کبیرہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کسی مسلمان کی عزت کو برباد کرنا یہ بڑا گناہ ہے. دوسرے کبیرہ گناہوں کی معافی تو ہو جائے گی، اس کی معافی نہیں. اور آج ہم کسی کی عزت کو اچھالنا، نقصان پہنچانا، اس کو معمولی سمجھتے ہیں. درس قرآن میں بیٹھے ہیں تو آئیں ذرا قرآن مجید کی آیات سنیں کہ قرآن مجید نے کس طرح اہمیت دی ہے عزت مسلم کو. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، مرد مردوں سے مذاق نہ کریں، ہنسیں نہ، تمسخر نہ اڑائیں. عجب نہیں کہ جو تمسخر کر رہے ہیں ان سے وہ زیادہ افضل ہوں جن کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو الفاظ آئے نا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ جو قوم من قوم کے الفاظ آئے ہیں یہ الفاظ بتاتے ہیں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے. کیا مطلب؟ اللہ نے ہر قوم کو ایک عزت بخشی. مسلمان کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ پیچھے یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس لیے یہ تفسیر اس کا. مسلمان کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ عزت والا ہے. اسے قوم کا تانا دے کے نہیں کہہ سکتے کہ تو گھٹیا قوم سے تعلق رکھتا ہے. یہ کسی کو قوم کا تانا دے کے کہنا کہ تو گھٹیا قوم سے ہے، تو کمی ہے، یہ ہندوؤں میں تھا چھوت چھات، شودر اور برہمن، یہ ہندوؤں میں تھا. اسلام کے نزدیک قرآن مجید نے فرمایا اللہ کریم کے نزدیک عزت والا ہے تو وہ جو زیادہ تقوی والا ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا کریم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں فضیلت کا معیار ہے تو تقویٰ. آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں کا تمسخر اڑائیں.
یہ الگ سے عورتوں کا ذکر کیوں کیا؟ کہ بسا اوقات عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا تمسخر اڑاتی ہیں، ان کا لباس دیکھ کے اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، یہ چلتی کیسے ہے، یہ بولتی کیسے۔ عورتیں زیادہ اپنے آپ کو بڑھا کے پیش کریں گی اور اپنی دوسری عزیزہ جو ہے اپنے ہی خاندان کی عورت ہے اسے کم تر بنا کے پیش کریں گی اور تمسخر اڑائیں گی۔ فرمایا عورتیں بھی دوسری عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں، کیا پتا کہ جن کا وہ تمسخر اڑا رہی ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ شان والی، وہ بہتر ہوں اللہ کے نزدیک۔ تو قرآن مجید نے تمسخر اڑانے سے کیوں منع کیا؟ اس سے بھی عزت برباد ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ اگر کسی نے کسی وقت کوئی گناہ کیا ہے، بعد میں توبہ کر لی ہے، اب اسے پچھلا گناہ یاد کروا کے تانا نہ دو۔ تو وہ ہے، تو ڈاکو تھا، تو چور تھا، تو رشوت لیتا رہا۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اب اس کو پرانا گناہ یاد کروا کے تانا نہ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ہمارے یہاں تانا بہت دیا جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ تانے دینے والوں کے لیے دوزخ میں ایک خاص مقام۔ تانا دے کے بھی ہم دوسروں کی عزت کو برباد کرتے ہیں۔ ابو جہل کی بیٹی، ابو لہب کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے۔ ابو لہب کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں نا ابو لہب کی مذمت میں تو سورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کسی نے اس کو تانا دیا کافر کی بچی، بات حضور تک پہنچی، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، فرمایا کفر باپ کا ہے، بیٹی کو تانا دیا۔ فرمایا اسے باپ کی وجہ سے کافرہ کی بیٹی کا تانا، تو تانے دینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ہماری ایک روحانی ماں ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت صفیہ کو کسی نے تانا دیا کہ آپ تو فلاں یہودی کی بیٹی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو، وہ رونے لگے۔ اللہ کریم نے آیات نازل فرمائی تانا نہ۔ حضور نے پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ مجھے تانا دیا گیا ہے کہ میں فلاں یہودی کی بیٹی ہوں۔ اب دیکھیں حضور کو دل جوڑنا، شکستہ دلوں کو جوڑنا، دکھی دلوں پر مرہم رکھنا، اللہ نے یہ شان کیسے عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا تو ایک نبی کی بیٹی ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے، تو حضرت ہارون کی اولاد میں، حضرت ہارون بنی اسرائیل کی، فرمایا تو حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہے اور آخری نبی محمد رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ ہماری روحانی ماں رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ تو اس تانے پہ غور نہ کر، تو حقیقت پہ غور کر، تو اللہ کے نبی کی زوجہ ہے۔ ان کے ہونٹوں میں مسکراہٹ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ، اس تبسم کی عادت پہ فرمایا ہے آپس میں تانا نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یہ لنگڑا آ گیا ہے، یہ کانا آ گیا ہے، نام رکھ دیتے ہیں ہم کسی کے جسم کی وجہ سے یا اس کی کسی عادت کی وجہ سے، او چھوٹو، او ٹینڈی، یہ نام جو ہم رکھ دیتے ہیں وہ نام جن سے عزت گھٹتی ہے، وہ نام نہیں رکھنے چاہیے، اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ یعنی اگر تم کسی آدمی لنگڑا کے چل رہے، تم کہتے ہو لنگڑے، تو تمہارا نام فاسقوں میں لکھ دیا۔ برے القاب سے بلانا یہ فسق ہے، برے نام رکھنے والا فاسق بن جاتا ہے۔ اور اگلے الفاظ قرآن مجید سورہ حجرات کے
آیت نمبر 11 آخری الفاظ غور سے سنیں، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر کسی نے تانا دیا ہے، اگر کسی نے برے نام رکھے ہیں، اگر کسی نے تمسخر اڑایا کسی کا، وَمَن لَمْ يَتُبْ، اور پھر اس نے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ اللہ کی بارگاہ میں ظالموں کی فہرست میں لکھا گیا۔ بس یہی لوگ ظالم ہیں جو برے نام رکھیں اور توبہ نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے یہ ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو۔ ہمارے ہاں گمانوں پہ فیصلہ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ جب تک پکی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، پختہ دلیل آپ کے پاس نہ ہو، صرف گمان پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کے پاس گواہ موجود نہ ہو، جب تک یقینی بات نہ ہو، صرف گمان پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بے شک کوئی گمان ایسا ہے جو گناہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا کوئی گمان ایسا ہے جو گناہ ہے؟ کچھ گمان رکھنا فرض ہے، کچھ گمان رکھنا مستحب ہے، اور کچھ گمان گناہ ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھائی کا گمان رکھنا یہ فرض۔ گمانوں کی کتنی قسمیں میں نے بیان کی؟ فرض، مستحب اور منع۔ فرض، ہمیشہ یہ گمان اپنے رب سے رکھنا کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے، میرا رب میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا، میرا رب مجھے اپنی رحمتوں سے ہی نوازے گا، میں گناہگار ہوں پر میرا رب تو کریم ہے۔ ایک محدث فوت ہوئے، قبر میں گئے، فرشتے سوال کے لیے آئے تو بارگاہ ذوالجلال سے جلال کے ساتھ فرمایا گیا، او بوڑھے تو لوگوں کو ڈراتا تھا، خود نہیں ڈرتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ تیرے بارے میں تو میں نے کچھ اور ہی سنا ہوا ہے اور میرے ساتھ معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تو نے کیا میرے بارے میں سنا ہے؟ انہوں نے اپنے استادوں کا نام لیا، پھر دادا استاد کا، پھر ان کے اوپر جو استاد تھے، پھر صحابی کا، پھر حضور کا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبریل نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے، اور جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی سلوک کروں گا، اور یا اللہ میں نے تو ہمیشہ تیرے بارے میں اچھا ہی گمان رکھا ہے کہ میں گناہگار ہوں پر میرا رب مجھے بخش دے گا۔ اللہ نے فرمایا تو نے بھی سچ سنا ہے، تیرے استاد نے بھی سچ سنا ہے، اس کے استاد نے بھی سچ سنا ہے، صحابی نے بھی سچ سنا ہے، اور میرے رسول نے بھی سچ فرمایا ہے، جو میرے ساتھ اچھا گمان کرے گا میں اسے بغیر حساب کی بخش دوں گا۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا، اللہ میرے اوپر کرم کرے گا۔ یہ تو ہے فرض۔ دوسرا مستحب گمان، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، یہ مستحب ہے۔ اور کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، آپ کو کیا پتا کہ تم جس کے بارے میں برا گمان رکھ رہے ہو وہ تمہارے بارے میں کتنا اچھا سوچتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ 2 سیب پڑے ہوئے تھے، تو باپ نے بیٹے سے کہا ایک سیب مجھے دو، تو بیٹے نے نا ایک کو کاٹا، پھر دوسرے کو منہ میں لے کے کاٹا۔ باپ نے کہا دونوں جھوٹے کاٹے ہیں، اس نے شاید یہ چاہتا ہے میں نہ کھاؤں، پر جب اس نے دوسرے کو کاٹا نا دانتوں سے تو کہنے لگا بھائی یہ میٹھا ہے، یہ آپ نے۔ باپ نے کہا میں کیا سمجھ رہا تھا اس کی نیت کیا؟ جب تک نتیجہ سامنے نہ آ جائے محض گمان سے ہمیں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ جب وہ سیب کاٹ رہا تھا تو باپ نے سمجھا کہ شاید یہ دونوں کو کاٹ رہا ہے کہ میں نہ پسند کروں، میں نہ کھاؤں، لیکن وہ تو چیک کر رہا تھا میٹھا کون سا۔ تو گمان سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ عیب ڈھونڈنے چاہیے پر اپنے ڈھونڈنے چاہیے۔ ہم کس کے ڈھونڈتے ہیں؟ دوسروں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے عیب نہ ڈھونڈو، دوسروں کے عیب کے در پہ نہ ہو جاؤ، جاسوسی نہ کرو۔ عیب ڈھونڈنے چاہیے پر اپنے ڈھونڈنے چاہیے۔
اگر ہم اپنے عیب ڈھونڈیں، اپنی شخصیت کو سنواریں تو معاشرے میں کانٹے گھٹ جائیں گے، پھول بڑھ جائیں گے۔ اور اگر ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈیں اور اپنے عیبوں کی طرف خیال ہی نہ ہو تو پھر معاشرے میں کانٹے بڑھ جائیں گے، پھول گھٹ جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تمہیں ناگوار ہوگا۔ فرمایا اسی طرح کسی کی غیبت نہ کرو۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ غیبت اور یہ برے نام رکھنا، گالی دینا، تمسخر اڑانا، ان سب سے تانا دینا، ان سب سے کیوں منع کیا گیا ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ اسلام عزتوں کا محافظ، اسلام دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ فیصلہ کریں، اگر ایک عام مسلمان عزت والا ہے تو اللہ کے رسول کی عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں انسان بنایا، یہ عزت کس نے عطا کی؟ ہمیں مسلمان بنایا، یہ شرف کس نے عطا کیا؟ اللہ عزتیں عطا کرنے والا ہے، عزتوں کا خالق ہے، عزتوں والا ہے، عزتوں کا مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ عزت کسے عطا فرمائی ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، اس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ رسول بھی سارے عزت میں برابر نہیں، بعض رسول زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، بعض رسول اونچا مقام رکھتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا۔ ورفع بعضهم درجات، تمام مفسرین نے لکھا ہے آیت کے اس حصے سے ہمارے آقا مراد ہیں، اللہ نے رسولوں پر حضور کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل۔ اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سارے اچھوں میں اچھا جسے سمجھیے اس اچھے سے اچھا، سارے اچھوں میں اچھا جسے سمجھیے اس اچھے سے اچھا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ اب دوبارہ گفتگو کے آغاز میں نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں۔ ہم جیسا گناہگار مسلمان ہے، کسی نے اس کی غیبت کی کہ وہ بددیانت ہے، اس میں فلاں عیب ہے، آپ نے کہہ دیا نہیں وہ ایسا نہیں ہے، تو فضیلت میں نے کیا سنا؟ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچانے میں صرف چند لفظ بولے، اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے؟ جنت عطا۔ چند لوگ بولیں جنت عطا۔ حدیث میں نے شروع میں سنائی تھی کہ آپ کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی غیبت کرے، آپ اس وقت اس کی عزت بچائیں اور کہیں کہ وہ ایسا نہیں۔ کان حقا علی اللہ ان یعتق من النار، ایک مسلمان بھائی کی عزت بچانے کے لیے دو لفظ بولے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر اللہ کے محبوب کی عزت کے لیے آپ بولیں گے تو خود جنت دوڑ کے آپ کی طرف آئے۔
مشتاق ہوں۔ جو عزت رسول کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا جنت اس کے قدم چومنے کے لیے مشتاق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں حاضر ہیں اور حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کے لیے 1 کھلے گا، کسی کے لیے 2، کسی کے لیے 3۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے سارے کھلے؟ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے سارے کھلیں گے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے لیے سارے۔ جنت کا ہر دروازہ چاہتا ہے یار غار کے پیر چومو، کیوں؟ اس پیر نے ڈنگ کھایا اپنے معبود کا۔ جس ایڑی پر وجود رسول کی خدمت کے دوران، جس ایڑی پر خدمت رسول کے دوران سانپ کا ڈنگ آیا ہے، زہر آیا ہے، سانپ کے ڈنگ کی اذیت اس ایڑی نے برداشت کی ہے، جنت کی ہر ڈیوڑی چاہتی ہے میں اس ایڑی کو چھوڑوں۔ جنت کے ہر دروازے کی دہلیز یہ چاہتی ہے میں اس پیر کو چوم لوں جس نے محبوب کی خدمت میں سانپ کا زہر برداشت کیا۔ تو جو حضور کی عزت کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا اسے اللہ کیا عزتیں اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ کتنے بلند مرتبہ ہوں گے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ کروں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان، غلامی رسول میں موت بھی موت آئے گی تو اسی وقت جب اللہ نے لکھا ہے، لیکن اگر یہ پڑھ لیں گے تو خواہش کرنے والوں میں تو ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ ایک عورت رسی پٹیاں لے کے گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے، لوگوں نے کہا وہاں تیری رسیوں کی کیا قیمت، وہاں تو بڑے بڑے تاجر زر و جواہرات لے کے آ رہے ہیں، تیری حقیقت ہی کیا ہے، وہاں اوقات ہی کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ میں یوسف خرید نہیں سکتی، پر جب خریداروں کی فہرست ہوگی نا کہ فلاں بھی آیا فلاں بھی آیا، نام میرا بھی تو آئی کہ وہ بھی آئی تھی خریدنے، خرید نہیں سکی پر آئی تھی، خریداروں میں نام تو آ ہی جائے گا۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ جہاں صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے، جہاں فاروق اعظم دست بستہ کھڑے، جہاں شیر خدا آدم سے بیٹھے ہو، وہاں میری اوقات آپ کی اوقات کیا ہے؟ جہاں بایزید بستامی آئے تو سانس روک کے آئے، جنید بغدادی آئے تو سانس روک کے آئے، ادب گاہے زیر آسمان اگر شناست تر نفس کن کر دمی آیت جنید و بایزید بیٹا۔ جہاں بڑے بڑے غوث قطب ابدال آئے تو گدا بن کے آئے، غلام بن کے آئے، جہاں بریلی کے تاجدار کہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں، وہاں ہماری اوقات کیا ہے؟ لیکن آئیں وظیفہ تو کر لیں، جب حضور کے نام پر جان لٹانے والوں کا ذکر آئے گا، جذبہ رکھنے والوں میں تو ہمارا ذکر بھی آئے گا۔ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی، ہمیں اپنی جان سے بڑھ کے عزت رسول پیاری ہے۔ اور یاد رکھیں یہ روح ہے ایمان کی، یہ روح ہے اسلام کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اسلام عزت مسلم کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ نیٹ استعمال کرتے ہوئے صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت۔ فیس بک استعمال کرتے ہوئے، نیٹ استعمال کرتے ہوئے صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت۔ پہلے آپ وہ اصول سیکھ لیں، تربیت حاصل کر لیں، اپنے کردار کو پختہ کر لیں، پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر بغیر تربیت کے استعمال کریں گے تو ہر قدم دوزخ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغیر سوچے سمجھے اس کا استعمال ہم سے صالحیت تو چھین ہی رہا ہے، ایمان بھی نہ چھین۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس دور کے
آزمائشوں میں، فتنوں میں جو آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے، جبکہ ان کو شعور نہیں کہ استعمال کس طرح کرنا ہے۔ وقت بھی برباد ہو رہا ہے، سرمایہ بھی برباد ہو رہا ہے، اخلاق بھی برباد ہو رہا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے فیس بک کا مالک کون ہے؟ مسلمان؟ تو آپ جب استعمال کر رہے ہیں، اس کی آمدن کس کو جا رہی ہے اور کس طرح وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، لیکن الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت مسلم کا خیال رکھنے کا، دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے عیوب چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، ایک جو بزرگ ہیں، آپ تصور کی کتابیں پڑھیں گے یا امام غزالی کی کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے ذکر کیا حاتم اصم بہرے، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے۔ ان کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس سے کوئی ایسی آواز نکلی تھی جو مناسب نہیں تھی، وہ شرمندہ ہونے لگا، تو آپ نے ایسا تاثر دیا کہ میں نے تو آواز سنی نہیں۔ اس نے حیران ہو کے کہا بھی آپ نے یہ فلاں آواز نہیں سنی؟ آپ خاموش ہیں۔ پھر کانوں کو ہاتھ رکھا، اس نے کہا کیا وجہ ہے آپ کانوں کو ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں ذرا اونچا سنتا ہوں، صرف اس کا عیب چھپانے کے، وہ میرے سامنے شرمندہ نہ، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بہرے بن گئے۔ اور پھر زندگی بھر اس چیز کو نبھایا کہ بعد میں اسے پتا چلے کہ میں بہرا نہیں تھا اور میں بہرا بن گیا تھا تو کہیں وہ شرمندہ نہ ہو۔ آج دوسروں کو شرمندگی سے بچائیں، سینوں میں وسعت پیدا کریں، تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کے عیبوں پہ پردے ڈالیں۔ انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں آیت دینا ہو سلام، شمع بز میں آیت دینا ہو سلام، جیسو
دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس میدان عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا زلف رسول اور یہ سلام آج سارا ہو آمین مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی العالمین جو نماز فجر ہم نے ادا کی ہے اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا۔ درس قرآن مجید میں ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر عالی وقار میں درود و سلام کا نذرانہ ہم نے پیش کیا۔ الہی اس عمل کو قبول فرما۔ الہی جن لوگوں نے اپنے دن کا آغاز نماز فجر پڑھ کے درس قرآن سن کے اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے کیا ہے، سارا دن ان پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ لوگ جس طرف قدم اٹھائیں انہیں کامیابی عطا فرما، اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی مدد و رحمت شامل حال فرما، آسانیاں عطا فرما۔ الہی جو روزے ہم نے رکھے وہ قبول فرما۔ یہ بخشش کا عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ ہم سب تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، معاف کرنا تجھے پسند ہے۔ یا اللہ آج ہمیں معافی عطا فرما، اے رحمان معافی عطا فرما، اے رحیم معافی عطا فرما۔ ہم سے جو گناہ ہوئے معاف فرما، آج کل میں عفو پھیر دے ہماری خطاؤں کا۔ جان بوجھ کے دانستہ غیر دانستہ چھوٹے بڑے جو گناہ ہم نے کیے آج معافی مانگتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ سب سے پہلے میں اپنے گناہوں کی اور پھر ان سب حضور کے غلاموں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں بخشش عطا فرما۔ چھوٹے بچے بھی دعا میں شامل ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی شامل ہیں۔ یا اللہ ان کی سفید داڑھی کے بالوں کا واسطہ ہمیں معافی عطا فرما، مسجد کے پاکیزہ ماحول کا واسطہ، رمضان شریف کے عشرے کا واسطہ اور قرآن مجید کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں معافی عطا فرما۔ آئندہ زندگی ہمیں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، ہمیں دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی رحمت کی بارش عطا فرما۔ ہم تھوڑی ہمت والے لوگ ہیں، کم ہمت لوگ ہیں، یا اللہ روزے رکھنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، اپنی عنایات ہمارے شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی الہی تنویر صاحب کی والدہ کو شفا عطا فرما۔ ہمارے انتہائی عزیز القدر تنویر نقشبندی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
موبائل کا چھوٹا ہی ہوتا ہے یہ آپ دے کو لے آتے ہیں مہربانی نوازی